بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دھوکہ دور کرنے کے لیے بیان ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او ثبت ضرورت دفع الغرور یعنی الناس وهو حرام كسقوط المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري فإنه يصير إثما له في التجارة عندنا لأنه لو لم يكن معذورا يتضرر الناس به ودفع الغرور عنهم واجب وقال ظفر لا يكون معذورا لأن سقوطه يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه وأن يكون لفرط الغيظ والمحتمل لا يكون حجة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ بیان ضرورت ثابت ہوگا لوگوں سے دھوکہ دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ حرام ہے جیسا کہ آقا کا خاموش رہنا جس وقت وہ اپنے غلام کو دیکھے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ غلام کو تجارت کی اجازت مل جائے گی ہمارے نزدیک، اس لیے کہ اگر غلام معذون فی تجارت نہ ہو تو لوگوں کو نقصان ہوگا اس کے ساتھ، اور لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا واجب ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام اس طریقے سے معذون فی تجارت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آقا کا خاموش رہنا اس میں اس بات کا احتمال تو ہے کہ رضامندی کی وجہ سے ہو کہ آقا راضی ہے غلام کے تصرف سے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ غصے کے زیادتی کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے، اور وہ چیز جس میں زیادہ احتمال ہو وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان ضرورت کی دو قسمیں تھی، دوسری قسم کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ متکلم کی حالت دلالت کرتی ہو۔ اس کی ایک صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، اور اسی کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کی خاموشی بھی داخل ہے، لیکن اس کے لیے مزید دو شرطیں ہیں۔ متکلم کی حالت دلالت کرے اس کی ایک مزید صورت بھی بنتی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور ایک دو اور صورتیں بھی ہیں جو ہم اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ جو دوسری صورت ذکر کی جا رہی ہے بیان ضرورت کی وہ یہ ہے لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے، یعنی اگر یہاں پہ بیان ضرورت آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ حرام ہے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہاں پہ ضرورتاً بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بیان کو مان لیتے ہیں۔ اس کی مثال ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کا یہ غلام ہے، آقا نے جس کو تجارت کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن آقا پھر اسی غلام کو دیکھتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جا کے خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اب بازار کے اندر جا کے خرید و فروخت کر رہا ہے، آقا یہ والی بات دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو آقا کی خاموشی یہ بیان ضرورت سمجھی جائے گی، یہ دلالتاً اجازت سمجھی جائے گی کہ آقا نے غلام کو معذون فی تجارت بنا دیا ہے، آقا کی طرف سے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آقا کی خاموشی کو بیان ضرورت نہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کی خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ آقا دیکھ رہا ہے اس کا غلام خرید و فروخت کر رہا ہے تو گویا کہ آقا کی اجازت ہے، اگر آقا کی اجازت نہ ہوتی تو غلام خرید و فروخت نہ کر سکتا، تو گویا کہ لوگ اس آقا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے غلام سے تجارت کر لیں گے، لیکن پھر بعد میں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، لوگوں سے اس دھوکے کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ضرورت کے پیش نظر بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بیان کو مان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو آقا کی خاموشی والی حالت ہے یہ دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ آقا نے اس غلام کو خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے آقا کی حالت دلالت کرے بیان ضرورت کی، وہ یہ ہے لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آقا کی خاموشی یہاں پر بیان ضرورت نہیں سمجھی جائے گی اور غلام کو معذون فی تجارت نہیں شمار کیا جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جب آقا دیکھتا ہے اپنے غلام کو کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے اور آقا نے اجازت نہیں دی ہے، تو جس طریقے سے اس بات کا احتمال ہے کہ آقا راضی ہے اس کی خرید و فروخت کے اوپر، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آقا کو سخت غصہ چڑھ جائے، اور ظاہر ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو سخت اور شدید غصہ آتا ہے تو غصے کی زیادتی کی وجہ سے بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو آقا کا خاموش رہنا یہ کوئی دلیل نہیں بنے گا کہ آقا نے اجازت دے دی ہے، ممکن ہے وہ فرط غضب کی وجہ سے بھی وہ خاموش ہو چکا ہو، اور وہ بات جس میں دو باتوں کا احتمال ہو اس کو آپ دلیل اور حجت نہیں بنا سکتے ہیں۔ دلیل اور حجت تو آپ تبھی بنائیں گے کہ جب اس میں صرف اور صرف ایک بات کا ہی احتمال ہوتا کہ آقا راضی ہے، لیکن یہاں پر جس طریقے سے آقا کی رضامندی کا احتمال موجود ہے بالکل ایسے ہی یہاں پر آقا کی عدم رضامندی کا بھی احتمال موجود ہے، لہذا جب اس میں دونوں باتوں کا احتمال موجود ہے تو پھر آپ اس کو ضرورتاً بیان تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں یا پھر ثابت ہوگا بیان ضرورت لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، وہ حرام، اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے، جیسا کہ آقا کا خاموش رہنا جس وقت وہ اپنے غلام کو دیکھے کہ وہ فروخت کر رہا ہے اور خرید رہا ہے۔ اب آقا اگر خاموش رہتا ہے تو آقا کی خاموشی کے ساتھ ہی یسیر اذن لہ، غلام کو تجارت کی اجازت مل جائے گی، اور یہ جو غلام ہے معذون فی تجارت بن جائے گا ہمارے نزدیک، اس لیے کہ اگر غلام معذون فی تجارت نہ ہو تو لوگوں کو اس سے ضرر پہنچے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا۔
لوگوں کو نقصان ہوگا اور لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا، لوگوں کو ظاہر ہے دھوکا لگے گا، لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا، نقصان سے بچانا یہ واجب ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا کی خاموشی سے غلام معزون فی تجارت نہیں بنے گا، اس لیے کہ آقا کی خاموشی میں جس طریقے سے اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آقا راضی ہو اس کے تصرف کرنے سے، اور اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ آقا کی خاموشی فرط غیظ کی وجہ سے، غیظ کہتے ہیں غصے کو، فرط کہتے ہیں زیادتی اور اضافے کو، اس کے غصے کی زیادتی کی وجہ سے آقا خاموش ہو چکا ہے، اور وہ بات جس میں دونوں باتوں کا احتمال موجود ہو اس کو آپ حجت اور دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا آقا کی خاموشی یہ رضامندی شمار نہیں کی جائے گی اور غلام معزون فی تجارت بھی نہیں بنے گا۔